بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہے۔ میری کوشش اب یہ ہے کہ پاکستان کا جو ینگ ٹیلنٹ ہے ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستان کی سوسائٹی کے بارے میں، پاکستان کی پالیٹکس کے بارے میں، پاکستان کی اکانومی کے بارے میں، ان سے ہم سیکھیں اور سمجھیں کہ پاکستان کا یوتھ جو ہے وہ کیا سوچ رہا ہے۔ آج ہمارے ساتھ سلمیٰ رحیم ہیں۔ سلمیٰ ینگ لیکچرر ہیں نول یونیورسٹی میں پاکستان اسٹڈیز کے اندر، اور اچھی سمجھ ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستان کے اندر جو سوشل چینج آ رہے ہیں۔ تو ان سے سمجھتے ہیں کہ سوشل چینج ہوتا کیا ہے، پاکستان میں کس قسم کے سوشل چینجز آ رہے ہیں، اس کے کازز کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے۔ سلمیٰ پہلے تو بہت شکریہ۔ سلمیٰ یہ بتائیے گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے کہ سوشل چینج کیا ہوتا ہے، ہاؤ کین وی ڈیفائن دس کانسیپٹ؟ سوشل چینج جو ہے کوئی بھی ایسا فنومینا یا کوئی بھی ایسا ایونٹ، وہ مٹیریل بھی ہو سکتا ہے، وہ نان مٹیریل بھی ہو سکتا ہے، جو کہ ہیومن لائف کو افیکٹ کرتا ہے، ہیومن بیہیویئر کو، ہیومن بیہیویئر پیٹرن کو افیکٹ کرتا ہے، دیٹ از سوشل چینج۔ اور پھر اس ہیومن بیہیویئر میں، ہیومن ایٹیٹیوڈ میں جو چینج آتا ہے وہ الٹیمیٹلی امپیکٹ اس کا ہوتا ہے اگین مٹیریل اینڈ نان مٹیریل ہیومن لائف پر۔ سو دیٹ از سوشل چینج۔ لیکن اس میں ویلیوز بھی انوالوڈ ہوتے ہیں، لائک ود دا پیسج آف ٹائم ویلیوز بھی چینج ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے سوشل پیٹرن کے اندر بیہیویئرل پیٹرن میں تبدیلی آتی ہے۔ ایگزیکٹلی ہماری ویلیوز چینج ہوتی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم، اور اس میں موسٹلی مجھے لگتا ہے کہ جو چینجز آتے ہیں ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ وہ موسٹلی سرکولیٹ کرتے ہیں اراؤنڈ دا اکانومی۔ جیسے ہمارا فیملی اسٹرکچر ہے، ہماری ویلیوز پہلے ڈفرینٹ تھی، فیملی اسٹرکچر واز ڈفرینٹ۔ If you look at our family structure currently, so it's different, and one of the major factor is economy. So وہ slowly gradually change ہوتی ہے with the passage of تو time. پھر اس کا مقصد جو مارکسسٹ پرسپیکٹیو ہے وہ تو ٹھیک ہے، اگر موڈ آف پروڈکشن چینج ہوگا تو پوری سوسائٹی تبدیل ہو جائے گی۔ اگر آپ اس کو ریلیٹ کر رہی ہیں اکانومی کے ساتھ، موڈ آف پروڈکشن کے ساتھ، یعنی آپ کہہ رہی ہیں اگر ایگریکلچرل جو اگر سوسائٹی ہے تو اس کا سوشل اسٹرکچر کچھ اور ہے، اگر انڈسٹریلائزڈ سوسائٹی یا اربن سوسائٹی ہے تو اس کا اسٹرکچر کچھ اور ہے۔ تو پاکستان میں بھی یوں ہی ہے، لائک جو رورل ہمارا جو اسٹرکچر ہے سوشل، اس کے اندر بھی تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اربن ایریاز کے اندر بھی نظر آ رہی ہے، یا کہیں ہے اور کہیں نہیں ہے؟ چینجز جو ہیں سوشل چینجز وہ رورل اور اربن ایریاز دونوں کو ٹچ کر رہے ہیں، لیکن اربن ایریاز زیادہ افیکٹ اس وجہ سے ہو رہے ہیں بیکاز دے آر مور پرون ٹو ٹیکنالوجی ان کمپیریزن ٹو رورل ایریاز۔ سو سب سے جو میجر مطلب ایک فیکٹر ہے آج کل سوشل چینج میں، دیٹ از ایکچولی ٹیکنالوجی۔ دا سوسائٹی وچ از مور پرون ٹو ٹیکنالوجی، who is more prone to the international world and international media، وہاں پہ چینجز آنے کے جو ہے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن جو اکانومی سے میری مراد ہے دیٹ از اسپیسیفکلی کلاس بیسڈ اکانومی، مطلب کہ جو پر پرسن انکم ہے سلولی اینڈ گریجولی وہ ہوتی تو زیادہ جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ تو وہ جو رسپانسبلٹی ہے، لائک ارلیئر دیر یوز ٹو بی 1 or 2 person ارننگ اینڈ دا ہول فیملی یوز ٹو ایٹ ٹوگیدر، بٹ کرنٹلی اٹس ناٹ پاسبل۔ سو ود دا چینجنگ اکنامک سچویشن جو سوشل پیٹرن ہے، سوشل ویلیوز ہیں، دے آر چینجنگ ایز ویل۔ سلمیٰ ایکسپلین کس طرح کریں گی پاکستان میں کیا وہ ویریبلس ہیں جو رسپانسبل ہیں سوشل چینج کے، جس کو ابھی آپ نے تھوڑا سا روشنی جس پہ ڈالی؟ ویل اگر ہم ویریبلس کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا اگین فیکٹر ہے اکنامک فیکٹر، اس کے بعد ہمارا پولیٹیکل فیکٹر آ جاتا ہے، پولیٹیکل اپس اینڈ ڈاؤنز جو ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، سو دے آر آلسو ون آف دا میجر کنٹریبیوٹر آف دا سوشل چینج، کیونکہ ہمارا پیٹرن آف تھنکنگ پالیٹکس کے حوالے سے وہ سلولی گریجولی چینج ہو رہا ہے، اور وہ چینج اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ ہم ڈفرینٹ ایونٹس اور انسیڈنٹس کو فیس کر رہے ہیں اور فیس کر چکے ہیں۔ اینڈ دا تھرڈ چینج از لائک دا چینج ان لائک جو ڈیموگرافیکل سچویشن ہے، جیسے لاسٹ ایئر فلڈز آئے تھے، فلڈز کی وجہ سے لوگ مائگریٹ ہوئے تھے۔ اب اس مائگریشن کا امپیکٹ جو ہے وہ آبویسلی ہمارے سوشل پیٹرنس پہ پڑتا ہے۔ اگر میں تھوڑا پاسٹ میں جاؤں تو جیسے ضرب عضب کا جو مطلب ہوا تھا، تو ضرب عضب کے رزلٹ میں بہت سے لوگوں نے مائگریٹ کیا فرام دوز ایریاز، لیکن اس پہ ریسٹرکشن لگی تھی that they cannot migrate to the province of Sindh and Punjab. So that again create another thing which leads to somehow social changes and political problems as well. تو وہ سینس آف ڈیپریویشن بھی آتی ہے کہ لائک وی آر لیونگ ان پاکستان بٹ وی آر unable to go to Sindh and Punjab.
Yeah, that's true. That's what I was trying to say. یہ جو آپ نے پولیٹیکل اپس اینڈ ڈاؤن کی بات کی، یہ کس طرح سے سوشل چینج لے کر آتی ہے؟ لائک آپ دوسرے لفظوں میں کہہ رہی ہیں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، یہ بھی ایک میجر ریزن ہے نا سوشل چینج ان پاکستان، ہے نا؟ Yeah, exactly. تو وہ کس طرح سے، اس کو کس طرح آپ ریلیٹ کر رہی ہیں؟ ویل مطلب سوشل چینج اگر ہم پولیٹیکل پیٹرنس کو دیکھیں، اگر ہم 2002-03 کی بات کریں، سو دیٹ واز دا ٹائم پیریڈ کہ پی ایم ایل این تھا، پاکستان پیپلز پارٹی، دے ور اسٹرگلنگ. لیکن اب وہ جو کانسٹنٹ ایک اور اس میں سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹ ہے، دیٹ از فیملی پالیٹکس یا ڈائناسٹک پالیٹکس جسے ہم کہتے ہیں. اٹ از بینگ ہائیلی ڈسکریجڈ کہ یہ تو مطلب اٹس دا سیم فیملی، سیم پولیٹیکل پارٹی ود نیو نیریٹو، بٹ دیٹ نیریٹو از نیور بین ڈیلیورڈ. سو ناؤ دے آر ایکچولی لکنگ فار چینج. جو عمران خان کو اتنا میسو سپورٹ ملا، اس کے پیچھے آئی تھنک ون آف دا ریزن واز دیٹ پیپل ور ٹائرڈ آف دوز جنریشنز اور دوز فیملیز. دے ہیو ٹرائڈ اٹ. سو نہ اس کے بعد جو اویلیبل آپشن تھا دیٹ واز عمران خان اینڈ دے وینٹ فار ہم. اب اس کا کیا ہے، ڈلیوری کیا ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے، وہ انہوں نے نہیں دیکھا، نہ سمجھا. سو وہ پیٹرن میں چینج آیا ہے. تو سلمہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی اینڈ عمران خان جو ہیں وہ سوشل چینج کی وجہ سے ان کو ایک سگنیفیکنس ملتی ہے، نہ کہ انہوں نے کوئی ٹرینڈ قائم نہیں کیا پالیٹکس میں، ہے نا؟ Yeah, that's what I am trying to say. Like it was a change for the people کہ ایک فیملی پالیٹکس کی چین نہیں چلی. میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں نا، کچھ لوگوں کا تجزیہ ہے کہ عمران خان ایک فنامنا ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں، اٹ از آل بیکاز آف دا سوشل چینج. It is because of the social change that happened, and ultimately people went for Imran Khan rather than the same typical families who are running the politics of Pakistan since 1970s and 80s. So they were hoping کہ یہ ایک اور زیادہ مطلب it will be good for us as a whole, as a society. So that's why they went for him rather than کہ کیا ہو سکتا ہے، کیا consequences ہو سکتے ہیں، مینیفیسٹو کیا ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اس میں لوگ نہیں پڑھے، نہ ہی انہوں نے وہ چیز آئی تھنک آبزرو کی. اچھا ویسے سلمہ، پاکستان میں نا 65% نوجوانوں کا حصہ ہے سوسائٹی میں. نوجوانوں میں کیا تبدیلی آپ کو معلوم ہو رہی ہے، اور آپ اس کو بہتر شگون کے طور پہ لے رہی ہیں، یا آپ سمجھتی ہیں کہ اس پہ ہمیں کام کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے؟ اگر ہم دیکھیں جو پوسٹ ماڈرن ایرا ہے، تو پوسٹ ماڈرن ایرا اگر میں آسان الفاظ میں بولوں تو اس میں کچھ بھی اسٹیٹک نہیں ہے. ایوری تھنگ از فلیکسیبل، کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہے. ایوری تھنگ از لائک مکس اپ، جسے ہم کہتے ہیں کہ لائک مکس کلچر ٹائپ. دیر آر نو باؤنڈریز اور لمیٹیشن. مینس کہ پاکستان میں رہ کر بھی یا کہیں پر بھی یو آر فیملیئر ود دا ٹرینڈز، یو آر فیملیئر ود دا چینجز، یو آر فیملیئر ود دا پولیٹیکل سینیریوز. تو آئی تھنک کہ اس لحاظ سے تو یس وی آر کائنڈ آف، ہماری جو ینگ جنریشن ہے، سو جیسے کرنٹلی ون آف دا میجر فیلڈ فار دیئر انکم از آن لائن ارننگ جو ہے. سو سم ہاؤ اٹس گوئنگ گڈ. لیکن ایز اے سوسائٹی ہم اگر دیکھتے ہیں تو انفارچونیٹلی جو ہماری یوتھ ہے، جو ہمارا یوتھ ہے، اس میں ایک چیز ہم دیکھتے ہیں جو سوشل چینج ہے، دیٹ ان میں وہ کنیکٹیوٹی نہیں ہے، آپس میں کنیکٹیوٹی نہیں ہے. اور جو ڈفرینسز کو ایکسیپٹ کرنے کا ایک جذبہ ہے، وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے. اب وہ ان کی اکنامک ڈپریویشن بھی ہو سکتی ہے، ایتھنک مارجنلائزیشن بھی ہو سکتی ہے، لینگوسٹک بیسس پہ بائسز بھی ہو سکتے ہیں. دیر آر سو مینی ریزنز بیہائنڈ اٹ. ہم اس ویڈیو سے پہلے کہہ رہے تھے کہ ایک چینج، ہماری پاکستانی سوسائٹی زیادہ کنزرویٹو ہوتی جا رہی ہے، اس کو ذرا ایکسپلین کریں، تاکہ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو آپ نے پہلے ڈسکس کیا تھا. کنزرویٹو مطلب ایک میں یہاں مینشن کروں گی کہ لائک موسٹ آف دا ٹائم وی تھنک کہ لائک ان دا پاسٹ وی ور ناٹ کنزرویٹو، وی ور ویری لبرل لائک ٹل 70s اینڈ لیٹر آن وی بیکیم کنزرویٹو. کنزرویٹو ان موسٹ آف دا تھنگس. کنزرویٹو موسٹلی میں ایکسپلین اس وجہ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم لبرل یا کنزرویٹو اپیرنٹ لکس پہ لے لیتے ہیں، وچ از ناٹ ٹرو. لائک سوچ کی جو ایک آزادی ہے، سوچ کا جو کھلا پن ہے، تبدیلیوں کو جو ایکسیپٹ کرنے کی ٹینڈنسی ہے، وہ ہم میں گریجولی کم ہو رہی ہے. اور اسپیسیفکلی ہمارے ینگ جنریشن میں وہ گریجولی
کم ہو رہی ہے. اور اس کی جو ریزن ہے دیٹ کین بی کہ ایکیڈیمیا کا جو رول ہے یا جو ہمارا ٹیکسٹ بک پروڈکشن ہے اس پہ کام کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو ذہنی کھلا پن ہے نا اور شدت پسندی کو کم کرنا, ہارمنی کی بات کرنا, آئی تھنک وہ ایکیڈیمیا اس میں ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے. اور سیکنڈلی میڈیا ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے. یہاں پہ آئی ووڈ لائک ٹو گیو یو ون ایگزامپل. جیسے میڈیا چینلس پہ ہم دیکھتے ہیں تو میجورٹی آف دا ٹائم وین دے پورٹرے اے پشتون, so they will portray him as either a funny character or a stupid character. So what message are you trying to give to the audience or the viewers? So اس طرح کی جو چیزیں ہیں I think media اور academia if they play the role rightly, so I think things can be a little different. لیکن سلمہ آپ نے لٹریسی کی بات کی, لٹریسی تو ہمارا بہت کم ہے, ایکیڈیمیا کا کتنا رول ہوگا؟ اور اوپر والے سطح کے اوپر جو بچے آتے ہیں بی ایس لیول پہ, ایم ایس لیول پہ, پی ایچ ڈی لیول پہ, وہ تو میرے خیال میں 0.3 یا 4% ہوں گے. تو ہاؤ دے کین برنگ چینج ان اے سوسائٹی؟ مطلب آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ یور کویسچن کہ جو ہمارے یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹ آتے ہیں سو دے آر لائک کمپرائزڈ آف 2 to 3% آف دا ٹوٹل ایجوکیٹڈ پیپل آف پاکستان. یہاں پر جو بات ہے بیسک ایجوکیشن کی نا, جیسے اسکولس اور کالجز ہو گئے اپ ٹل 10th گریڈ ہو گیا, تو یہاں پر جیسے ہمارے بیسک کورسز ہیں, پاکستان اسٹڈیز ہے, اسلامک اسٹڈیز ہے, ایتھکس پڑھاتے ہیں, تو اس میں آئی تھنک ایک وہی پرانے پیٹرن پر چلنے کے بجائے اٹس بیٹر ٹو لیٹ دیم انٹروڈیوس ود دا ریالٹی اینڈ لیٹ دیم پریپیئر فار دا فیوچر اپ کمنگس. مطلب ہم انفارچونیٹلی اسی ٹریک لائن پہ چل رہے ہیں. اگر ہم اپنی ٹیکسٹ بک کو جو اسکولز اور کالجز میں پڑھائی جائے تو اس کو اگر ہم دیکھیں سو اس میں ہمیں باقی دنیا کے ساتھ ملانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, اس کا حل کیا ہے؟ اگر آپ 1 2 3 بتائیں کہ حکومت پاکستان کو کیا کرنا چاہیے تو کیا سجیسٹ کریں گی؟ ویسے تو لائک اگر کرنے کی بات آتی ہے سو وی ڈو ہیو کانسٹیٹیوشن اے بگ ون, لیکن پرابلم یہاں پر آتی ہی کرنے کی ہے, امپلیمنٹیشن کی بات, ایگزیکیوشن کی بات آتی ہے. بٹ دا سولوشنز اور دا آئیڈیاز وچ آئی کین شیئر از فرسٹ آف آل کہ ایک تو اب جیسے ہماری مائیں ہیں جو پڑھی لکھی ہے بھی اور نہیں بھی لیکن کام نہیں کری, باہر نہیں جاتی, ان کا ایکسپوجر زیادہ تر کس چیز کے ساتھ ہے؟ ٹی وی کے ساتھ ہے, میڈیا کے ساتھ ہے. سو میڈیا جو ہے وہ ایجوکیٹ کر سکتا ہے فرسٹ آف آل. سیکنڈلی دوز کڈس اور ینگ جنریشن دوز ہو آر گوئنگ ٹو اسکولز اور کالجز ایون یونیورسٹیز ایز ویل, تو وہاں پر جو کانٹینٹ ہم انہیں پڑھاتے ہیں سو اٹ مسٹ بی ڈائیورس, اٹ مسٹ بی آن دا بیسس آف to create harmony, it must be on the basis of acceptance rather than just letting them or making them follow the same old pattern which we are following from 1980s or 70s. And the third thing is جو کہ مجھے near future میں نظر نہیں آ رہی is that جو ہماری economic condition ہے that is playing a major role in it. مطلب آپ ایک deprived, marginalized بندے سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ Obviously I don't sound too extremist in this case, but you can just expect hatred, unaccepted behavior, criminalized mindset ہی ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. So I think these اگر ان 3 چیزوں پر کام کریں تو we can go for some kind of betterment. تھینک یو ویری مچ سلمیٰ. آپ نے ناظرین سلمیٰ کو سنا اور سلمیٰ کی باتوں سے 3-4 چیزیں تو بڑی واضح ہیں. ایک یہ کہ پاکستان کے اندر ٹیلنٹ موجود ہیں, ہمارے ینگسٹرز جو اکیڈیمیا کے اندر آ رہے ہیں ان کے آئیڈیاز بڑے کریٹیو ہیں, وہ پاکستان کو صحیح راستے پہ لگا سکتے ہیں. ان کی تھنکنگ سے, ان کی انڈرسٹینڈنگ سے حکومت پاکستان کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اس کا اگر نچوڑ نکالیں تو پاکستان کے اندر جتنی تیزی کے ساتھ ریفارم کی ضرورت ہے, چاہے وہ ایجوکیشن کو ریفارم لانا ہے, اکانومی کو ریفارم لانا ہے, پالیٹی کو ریفارم لانا ہے, اس کے بغیر پاکستان کو رائٹ ٹریک پہ ہم نہیں چلا سکتے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.